السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 19واں سبق پڑھیں گے، الدرس التاسع عشر، 19واں سبق۔ اس میں ہم پڑھیں گے فعل مضارع کے ساتھ مفعول بہ کا استعمال۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی کے ساتھ مفعول بہ کا استعمال، اس میں نکرہ اور معرفہ پڑھا تھا۔ یہاں بھی فعل مضارع کے ساتھ ہم استعمال کریں گے۔ مفعول بہ کیسے استعمال ہوتا ہے سیم ہے، بس تھوڑا سا فرق رہتا ہے۔ یعنی مفعول بہ کا اعراب تو وہی رہے گا، نصب آتا ہے اس پہ جسے ہم زبر کہتے ہیں، اور بس فعل مضارع کی شکل بدل جاتی ہے، وہ ماضی سے جدا ہوتا ہے۔ یأکل وہ کھاتا ہے، یأخذ وہ لیتا ہے یا پکڑتا ہے، یشتری وہ خریدتا ہے، یشتری وہ خریدتا ہے، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ مضارع کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کھائے گا یا کھاتا ہے یا کھائے گا، لیتا ہے یا لے گا، خریدتا ہے یا خریدے گا، پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ غسالۃن واشنگ مشین کو کہتے ہیں، بہت دھونے والی، غسالۃن۔ مکواتن آئرن کو کہتے ہیں جس سے پریس کرتے ہیں، جس سے کپڑے پہ پریس کرتے ہیں۔ دراجۃن ناریۃن، دراجۃن ناریۃن، اسے کہتے ہیں بائک کو، موٹر سائیکل۔ عنبن انگور کو کہتے ہیں۔ منغا یا پھر منجو مینگو کو کہتے ہیں۔ تمرن کھجور، سوکھی کھجور کو کہتے ہیں۔ مجلۃن میگزین کو کہتے ہیں، چھوٹا سا جو رسالہ ہوتا ہے میگزین کہتے ہیں اسے۔ بستانن یہ گارڈن کو کہتے ہیں، جو وہ ہوتا ہے گارڈن جو چھوٹا سا ہوتا ہے اسے بستان کہتے ہیں، باغ باغیچہ۔ مجلۃن بستانن۔ سوقن بازار۔ مساءن شام، فی المساء بھی استعمال کرتے ہیں اور مساءن بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں کہتے ہیں عرب۔ سوقن بازار، سب بتا رہے ہیں یہاں پہ فوٹو کے ساتھ۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ یذهب حامد الى السوق ویشتری غسالۃ ومکواۃ ودراجۃ ناریۃ۔ حامد بازار جا رہا ہے اور وہ واشنگ مشین اور آئرن یعنی اور پریس اور بائک خرید رہا ہے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں حامد بازار جائے گا اور واشنگ مشین اور آئرن اور بائک خریدے گا۔ یشتری خریدے گا، دیکھیے سب پہ دو زبر آ رہے ہیں، اگر الف لام آئے گا تو دونوں پہ ایک زبر آئے گا۔ یہ دراجتن ناریتن یہ موصوف صفت ہے، اس لیے اس پہ بھی زبر آ رہا ہے، اس پہ گولتا ہے تو اس پہ بھی گولتا ہے، یہ موصوف صفت ہے۔ دراجہ ویسے سائیکل کو کہتے ہیں، جب آگے ناریتن انہوں نے لگا دیا یعنی ناریتن تو اس کے معنی ہو گئے آگ والی سائیکل، یعنی وہی جو موٹر سائیکل ہوتی ہے اس میں سے تھوڑی سا دھواں نکلتا ہے تو اس لیے ناریہ کہہ دیا، آگ والی۔ تذهب فاطمہ الی البستان مساء وتشتری عنبا وتمرا ومنغا۔ فاطمہ باغ باغیچے جائے گی یا جاتی ہے شام کے وقت، فاطمہ شام کے وقت باغیچے جاتی ہے۔ تذهب وتشتری اور خریدتی ہے ایک انگور یا پھر کچھ انگور اور کچھ کھجوریں اور کچھ آم۔ یہ اس میں جنس ہے، یہ جتنے بھی پھلوں کے نام ہیں اس میں جنس ہوتے ہیں۔ یہ عنب ہے، عنب کو جو ہے جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس وقت اس کا واحد جو ہے گولتا کے ساتھ آئے گا، یعنی عنبۃن۔ ایسے ہی تفاحن سیب کو کہتے ہیں، اس کا واحد استعمال کرنا یعنی ایک سیب کہنا ہو تو کہیں گے تفاحتن گولتا کے ساتھ، کیونکہ یہ اس میں جنس ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ پہ بھی ایک ہی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یعنی صرف تفاحن کہنے سے ہی جمع کے معنی بھی ادا ہو جائیں گے، تثنیہ کے بھی، واحد کے بھی، مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی سے ہو جائیں گے معنی ادا، اسے کہتے ہیں اس میں جنس جو سب کے لیے کافی ہو، یعنی اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ یعنی کشمیر کا سیب لے لیجئے اور دوسری جگہ کا سیب لے لیجئے تو یہ سب قسم کے سیب جو ہے اس میں داخل ہوگا، یعنی کئی ساری قسم کی ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے، جنس اسے کہتے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ منغا مینگو، اسے مانجو بھی کہتے ہیں، مانجو۔ انا اشتری المکواۃ من السوق، میں آئرن کو بازار سے خریدوں گا، یا پھر میں آئرن بازار سے خریدتا ہوں۔
وَأَنْتَ تَشْتَرِي التَّمْرَ مِنَ الْبُسْتَانِ، اور آپ باغیچے سے کھجور خرید رہے ہیں یا خریدتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ نکرہ استعمال کیا رہا ہے تمرن کو، تمرن یہاں معرفہ، ایسے ہی یہاں پہ بھی کرا ہے انہوں نے۔ میں آگے چلا گیا شاید، سوری، نہیں صحیح چل رہا ہوں میں، یہ نیچے والے پہ چلا گیا تھا۔ یہاں نکرہ استعمال کرا ہے اور یہاں معرفہ، دیکھیے المکوات کو معرفہ استعمال کرا ہے انہوں نے، تو بتانا چاہ رہے ہیں دونوں طریقے سے استعمال ہو جائے گا، الف لام کے ساتھ اور بغیر الف لام کے۔ اس وقت اس کے معنی ہوں گے ایک، کوئی یا کچھ کے۔ ایک، اس کا ترجمہ ہوگا ایک واشنگ مشین یا کوئی واشنگ مشین، یا پھر ایک آئرن یا کوئی آئرن، یا پھر ایک موٹر سائیکل یا کوئی موٹر سائیکل۔ اس طریقے سے کرتے ہیں تنوین کے ترجمے میں نکرہ کے معنی دینے کے لیے۔ انا آکل اللحم والخبز فی الصباح، میں گوشت اور روٹی کھاتا ہوں، میں گوشت اور روٹی صبح میں کھاتا ہوں۔ انا آکلو، میں کھاتا ہوں، اللحم والخبز، گوشت اور روٹی، فی الصباح، صبح میں، وانت تأکل العنب والتمر فی المساء، اور آپ انگور اور کھجور شام میں کھاتے ہیں۔ ہوا یأکل لحما طازجا وہی تأکل عنبا ناضجا صباحا ومساء، وہ کچھ گوشت یا پھر کچھ تازہ گوشت، یہ کچھ کا ترجمہ تنوین کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ نکرہ کے معنی ہمیں ادا کرنے ہیں تنوین سے، تو کچھ، کوئی یا ایک کا ترجمہ کرتے تاکہ پتہ چلے یہ نکرہ ہے۔ وہ کچھ تازہ گوشت کھا رہا ہے یا پھر کھاتا ہے، اور وہ یعنی عورت، وہی تأکل، اور وہ کھاتی ہے کچھ پکے ہوئے انگور صبح میں اور شام میں۔ وہ کچھ تازہ گوشت کھاتا ہے یا وہ کچھ تازہ گوشت کھائے گا، اور وہ کچھ پکی ہوئی کھجوریں صبح میں کھاتی ہے اور شام میں کھاتی ہے۔ اس طریقے سے کر لیں گے، یا پھر وہ کھاتا ہے، اس کا یوں بھی کر سکتے ہیں۔ انا آخذ مجلۃ عربیۃ واقرأها فی الصباح، میں ایک عربی میگزین لیتا ہوں یا لے رہا ہوں اور اس کو پڑھتا ہوں صبح میں۔ تو لیتا ہوں ترجمہ زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ آگے پیچھے سے یہی معنی ادا ہو رہے ہیں۔ میں ایک عربی میگزین لیتا ہوں اور اس کو پڑھتا ہوں صبح میں۔ وَأَنْتَ تَأْخُذُ مَجَلَّةً هِنْدِيَّةً وَتَقْرَأُهَا فِي الْمَسَاءِ هُوَ يَقْرَأُ مَجَلَّةَ حَامِدٍ وَهِيَ تَقْرَأُ مَجَلَّتِي۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور آپ ایک ہندی میگزین لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں شام میں۔ وہ پڑھتا ہے وہ حامد کی میگزین پڑھ رہا ہے، اور وہ یعنی عورت میری میگزین پڑھ رہی ہے۔ مشق کرتے ہیں گفتگو۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا عنب، یہ انگور ہے۔ من یأکل العنب، انگور کون کھاتا ہے؟ من یأکل، انا آکل العنب ہوا یأکل، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوا یأکل العنب، یا پھر انا آکل العنب، میں انگور کھاتا ہوں یا پھر وہ انگور کھاتا ہے۔ ہاں العنب آ تو رہا ہے نیچے، العنب ہوا یأکل العنب، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں وہ انگور کھاتا ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ مکوات، یہ آئرن ہے۔ من یشتری المکوات، آئرن کو کون خریدتا ہے؟ حامد یشتری المکوات، حامد آئرن کو خریدتا ہے۔ هل هذه دراجۃ ناریۃ، کیا یہ موٹر سائیکل ہے؟ کیا یہ هل هذه دراجۃ ناریۃ موٹر سائیکل ہے؟ نعم هذه دراجۃ ناریۃ، ہاں یہ موٹر سائیکل ہے، بائک ہے۔ من یشتری الدراجۃ الناریۃ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ترجمے میں، کیا یہ ایک موٹر سائیکل ہے؟ تو کہہ دیں گے ہاں یہ ایک موٹر سائیکل ہے۔ اس کے بعد اسی کی بات ہو رہی ہے اس لیے الف لام داخل کر دیا انہوں نے۔ جس چیز کی بات پہلے ہو چکی ہے اسی کی دوبارہ کریں گے تو آپ اس کو آپ جانتے ہیں، تو اس لیے وہ معرفہ ہو جائے گی چیز۔ من یشتری الدراجۃ الناریۃ، بائک کو کون خریدتا ہے؟ حامد یشتری الدراجۃ الناریۃ، حامد بائک کو خریدتا ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ مجلۃ، یہ مجلہ ہے، یہ
میگزین ہے۔ حل تقرأ المجلۃ العربیۃ، کیا آپ عربی میگزین پڑھتے ہیں؟ نعم انا اقرأ المجلۃ العربیۃ، ہاں میں عربی میگزین پڑھتا ہوں۔ درجہ ذیل تصریفات کو ان کے معنی کے ساتھ یاد کیجیے۔ ہوا یأکلو یأکلانی یأکلونہ، تأکلو تأکلانی یأکلنا، تأکلو تأکلانی تأکلون تأکلینہ، تأکلانی تأکلنا، آکلو نأکلو۔ ایسی باقی ہیں اور یأخذو یأخذانی یأخذون، تأخذو تأخذانی یأخذنا، تأخذو تأخذانی تأخذون تأخذین تأخذین، تأخذانی تأخذنا، آخذو نأخذو۔ اسی طریقے سے اور بھی ہیں یہ سب ان کی ضمیریں اور ترجمے کے ساتھ آپ کو یاد کرنا ہے۔ وہ کھاتا ہے، وہ لیتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ خریدتا ہے۔ اسی کے حساب سے 14 صیغوں کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے۔ درجہ ذیل سوالوں کے جواب عربی میں لکھیں۔ من یشتری غسالۃ، حامد یشتری غسالۃ۔ من این یشتری حامد الغسالۃ، یشتری حامد الغسالۃ من السوق۔ هل تشتری فاطمہ عنبا؟ نعم تشتری فاطمہ عنبا۔ متى تقرأ المجلۃ العربیۃ؟ اقرأ المجلۃ العربیۃ فی المساء۔ من این تشتری التمر؟ اشتری التمر من البستان۔ متى تأکل التمر؟ آکل التمر فی الصباح۔ جملوں کو مکمل کیجیے۔ یذهب حامد إلى السوق، تذهب فاطمہ إلى السوق إلى البستان۔ أنا أشتري الغسالة، هو يأكل العنب، أنت تأخذ المكواة، هو يقرأ المجلة العربية یا پھر مجلة عربية۔ فاعل اور مفعول کے اعراب درست کیجیے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں یشتری حامدا غسالۃ، یہاں پیش آئے گا، یہاں زبر آئے گا۔ یشتری حامد غسالۃ ایسے ہوگا۔ صحیح کیجیے یہاں پہ من یشتری غسالۃ، کیا ہوگا یہ؟ من یشتری غسالۃ ہوگا۔ انت تأکل عنب نہیں، عنبا ہوگا۔ یقرأ حامدا مجلۃ عربیۃ، یہاں ہوگا حامد اور یہاں ہوگا مجلۃ عربیۃ۔ گولتا کے بعد الف نہیں بڑھاتے ہیں، 2 زبر دیتے ہیں، جب اس والے میں بڑھائیں گے۔ انا اقرأ مجلۃ عربیۃ ہوگا، یہ پیش نہیں آئے گا، 2 زبر آئیں گے اس پہ۔ ہوا تأکل تمرن تمرن، تأکل البنت عنب فی الصباح، تأکل البنت عنبا فی الصباح ہوگا۔ فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کیجیے۔ تقرأ حامد جریدۃ عربیۃ، یقرأ حامد جریدۃ عربیۃ ہوگا۔ اس پہ تو زبر آئیں گے اور یہ فعل صحیح ہو جائے گا، یقرأ ہو جائے گا یہ۔ تشتری حامد غسالۃ من السوق، یشتری حامد غسالۃ من السوق۔ یأکل البنت التمر فی الصباح، یأکل البنت، تأکل البنت التمر فی الصباح ہوگا۔ هل انت یقرأ مجلۃ عربیۃ، هل انت تقرأ مجلۃ عربیۃ۔ انا یشتری المکواة من السوق، انا اشتری، اشتری ہوگا، انا اشتری المکواة من السوق۔ هو تأکل العنب فی المساء، انت تأکل العنب فی المساء۔ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ میں صبح بازار جاتا ہوں، انا اذهب الى السوق صباحا۔ فاطمہ شام کو پارک میں جاتی ہے۔ بستان یہاں پہ پارک کے ہی معنی میں ہے شاید، اسی لیے انہوں نے پارک کہا ہے، کیونکہ سبق سے جدا نہیں دیتے۔ تو شام کو پارک جاتی ہے تو تذهب فاطمہ الى البستان۔ حامد واشنگ مشین پر، واشنگ مشین او پریس، او موٹر سائیکل خریدتا ہے۔ اچھا واو ہے یہ اور کے معنی میں۔ حامد واشنگ مشین و پریس و موٹر سائیکل خریدتا ہے، تو یشتری حامد الغسالۃ والمکواة والدراجۃ الناریۃ۔ دیکھیں الف لام اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس کے ترجمے میں ایک کوئی کچھ نہیں آ رہا ہے، یعنی کوئی واشنگ مشین یا پھر ایک واشنگ مشین یا ایک موٹر سائیکل، ایسا کچھ نہیں کہا ہے انہوں نے۔
فاطمہ انگور کھجور اور آم کھاتی ہے تو تأکل فاطمہ العنب والتمر والمنجو یا پھر والمنغا۔ میں بازار سے پریس خریدتا ہوں، انا اشتری المکواۃ من السوق۔ آپ باغ سے کھجور خریدتے ہیں، انت تشتری التمر من السوق من البستان۔ تم گوشت اور روٹی صبح میں کھاتے ہو، انت تأکل الخبز اللحم والخبز فی الصباح۔ آپ انگور اور کھجور شام میں کھاتے ہو، انت تأکل العنب والتمر فی المساء یا پھر مساء۔ وہ تازہ گوشت کھاتا ہے، ہوا یأکل اللحم الطازج۔ وہ عورت تازہ انگور کھاتی ہے، ہیا تأکل العنب الطازج۔ قاعدہ بتا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے سبق نمبر 18 میں پڑھا ہے، فعل ماضی کے ساتھ مفعول بہ نکرہ و معرفہ صفت و موصوف مضاف و مضاف الیہ کی شکل میں استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ حالت نصب میں رہتا ہے۔ کون؟ مفعول بہ، جو ہم اوپر بتا چکے ہیں فعل مضارع میں آ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی جن پہ کام ہو رہا ہے وہ سب مفعول بہ ہوتے ہیں۔ میں لاؤں گا، کسے لاؤں گا؟ کتاب کو لاؤں گا، یا پھر میں خریدوں گا، کسے خریدوں گا؟ واشنگ مشین۔ تو یہ سب مفعول بہ ہیں جن پہ کام ہوتا ہے۔ یہ معرفہ ہوتے ہیں، صفت ہوتے ہیں، موصوف ہوتے ہیں، مضاف مضاف الیہ کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں، ہمیشہ حالت نصب میں رہتا ہے۔ کیا؟ ان مفعول بہ۔ اسی طرح مفعول بہ کا استعمال مضارع کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ماضی و مضارع کے معنی میں جو فرق ہے وہ فرق برقرار رہتا ہے، یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی اور دونوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ معرفہ بھی ہوتا ہے، مفعول نکرہ بھی ہوتا ہے۔ چلیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔